मुअज़्ज़िज़ सामईन कराम, पेश खिदमत है अशफाक अहमद की मारकतुल आरा किताब ज़ाविया। मैं हूं आपके साथ फैसल सईद ज़रग़ाम। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खैर जाने दीजिए, बढ़ते हैं इस किताब के पहले बाब की जानिब। बहरूप बहरूप बहरूप। ये एक बड़ी बरसात का जिक्र है। आसमान से ढेरों पानी बरस रहा था और मेरी कैफियत उस तरह थी जैसे मेरे दिल के अंदर बारिश हो रही है। कुछ ऐसा ही मीना बस्ती के ऊपर भी बरस रहा था। मैं थोड़ा सा जख्म खूरदा था। इस जख्म का मदावा मेरे पास न था मज़ेवाए इसके कि मैं डेरे पर चलूं और अपने बाबा की खिदमत में इजहार करूं। बात ये थी कि मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त जो मेरे साथी भी थे, वो अफसाना निगार थे और कॉलम भी लिखते थे। उन्होंने कॉलमों में मेरी बड़ी खिंचाई की थी, और जब कॉलम नवीस रगेदता है तो जिसकी खिंचाई होती है उसके पास कोई अखबार नहीं होता जिसमें वो जवाबुल जवाब लिख सके। वो बेचारा गमजदा होकर घर बैठ जाता है। मेरे साथ भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था और ताबड़तोड़ 3-4 सख्त हमले किए थे। मैं अपने दुख का इजहार करने के लिए डेरे पर चला गया और बाबा जी से कहा, मैं बड़ा दुखी हूँ और इस बात की मुझे तकलीफ है। उस शख्स ने, जो मेरे बज़ाहिर दोस्त हैं, हमसे मोहब्बत के साथ मिलते हैं और टी हाउस में एक दूसरे का साथ भी देते हैं, और लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो इस तरह की कारस्तानी मेरे लिए कर सकता है। फिर ये क्या है? उन्होंने कहा, ओ पुत, आप इसको समझे नहीं, ये बड़ी समझदारी की बात है। 2 सूफी थे, एक बड़ा सूफी ट्रेंड और एक छोटा सूफी अंडर ट्रेनिंग। छोटे सूफी को साथ लेकर बड़ा सूफी गलियों बाजारों में घूमता रहा। चलते चलाते उसको लेकर एक जंगल में चला गया। जैसे कि मैंने पहले अर्ज की, बड़ी ताबड़तोड़ बारिश हुई थी। जंगल भीगा हुआ था और उस जंगल में जगह जगह लकड़ियों के ढेर थे, पत्तों के शाखों के अंबार थे। उस बड़े सूफी ने देखा कि शाखों और पत्तों के ढेर में एक सांप कुछ मुरझाया हुआ, कुछ सिंघड़ाया हुआ पड़ा है। वो पहले आग की इद्दत से जख्म खूरदा था और फिर इस पर जो बारिश पड़ी तो वो जिंदा सांपों में से हो गया। सूफी को बड़ा तरस आया। उसने आगे बढ़कर सांप को उठाया। छोटे सूफी ने कहा, हुजूर क्या करते हैं, सांप है, मूजी है, इसको उठाया नहीं करते। उन्होंने कहा, नहीं, बेचारा है, मजबूर है, जख्मी है, जख्म खूरदा है, अल्लाह की मखलूक है, इसकी कुछ गौर व पर्दाख्त करनी चाहिए। तो वो सांप को हाथ में लेकर चले। फिर दोनों बातें करते करते काफी मंजिलें तय करते गए। जब ठंडी हवा लगी, झूलते हुए सांप को होश आने लगा, और जब होश आया तो ताकतवर हो गया। ताकतवर हो गया तो उसने सूफी सांप के हाथ पर डस लिया। जब डसा तो उन्होंने सांप को बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ एक दरख्त की जड़ के पास रख दिया, क्योंकि वो अब एक महफूज जगह पर पहुंच गया है। अब ये यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को रिवाइव कर लेगा। जहां भी इसका दिल होगा चला जाएगा। छोटे सूफी ने कहा, देखें सर, मैंने कहा था ना कि ये मूजी जानवर है, आपको डस लेगा, फिर क्यों साथ उठा के ले जा रहे हैं? आप तो बहुत दानिशमंद हैं, मुझे सिखाने पर मामूर हैं। तो उन्होंने कहा, डसा नहीं, इसके शुक्रिया अदा करने का यही तरीका है। सांप इसी तरह शुक्रिया अदा किया करते हैं। ये जो तुम्हारे खिलाफ लिखता है, इसका शुक्रिया अदा करने का यही तरीका है, तुम नाराज ना हो। मेरे दिल पर बड़ा भारी बोझ था, दूर हो गया और मैं बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया। तो ख़वातीन हज़रात, ये डेरे, ये खानेकाहें, ये जिनको तकिया कह लें, ये इसी मकसद के लिए होते हैं कि दिल का बोझ जो आदमी से खुद उठाए नहीं उठता, वो उनके पास ले जाए और बाबे के पास जाकर आसानी से समझ में आने के लिए अर्ज करे। फर्ज करें मॉडर्न दुनिया में किसी किस्म का एक डेरा हो जिसमें कोई साइकेट्रिस्ट बैठा हो लेकिन वो फीस ना ले, या साइकोलॉजिस्ट हो जिसके पास वो बेंच ना हो जिस पर लेटाकर एनालिसिस करते हैं, बल्कि बिछाने के लिए सफ हो, इस पर ऐसा सामान हो कि आमने सामने बैठकर बात कर सकें। तो इन डेरों को, इन तकियों को शुमाली अफ्रीका में अलजायर में ट्यूनिस में जाविये के नाम से याद किया जाता है। इनको जाविया कहते हैं, कुछ रबात भी कहते हैं वहां पर, लेकिन जाविया ज्यादा मुस्तआमिल है। हैरान कुन बात है, बावजूद इसके कि जाविया एक खास इसमें ज़र्फ़ मकान है शुमाली अफ्रीका का, लेकिन
اندلس کے زمانے میں اندلس کی سرزمین پر زاویے نہیں تھے۔ تیونس الجزائر میں رباط تھے۔ یہاں صوفی لوگ بیٹھ کر لوگوں کو، آنے جانے والوں کو ایک چھت فراہم کرتے تھے، رہنے کے لیے جگہ دیتے تھے، کھانے کے لیے روٹی پانی دیتے تھے۔ کچھ دیر لوگ بیٹھتے تھے، دکھی لوگ آتے تھے، اپنا دکھ بیان کرتے تھے اور ان سے شفا حاصل کر کے ڈائیلاگ کرتے تھے۔ سچ مچ جو سائیکولوجسٹ کہا کرتے ہیں وہ مہیا کرتے تھے۔ ہم نے بھی اسی تقلید میں پروگرام کا نام زاویہ رکھا ہے۔ اس لحاظ سے تو مجھے تھوڑی سی شرمندگی ہے کہ یہ اصل زاویہ نہیں ہے، نقل بمطابق اصل ہے، لیکن اسپرٹ، روح اس کی وہی ہے۔ کوشش اس کی یہی ہے اس طرح کی باتیں یہاں ہوتی رہیں اور طبیعت کا بوجھ جو اور پروگراموں میں اور کالموں اور کتابوں سے دور نہیں ہوتا وہ کسی طور پر یہاں دور ہو سکے۔ آپ جب بھی کسی ڈیرے پر کسی بزرگ سے ملنے کے لیے جائیں گے تو آپ کے لاشعور میں ٹیسٹ کا ایک میٹر ضرور ہوگا، میں دیکھوں یہ کیسا آدمی ہے۔ آپ اکثر یہ کہہ کر چلے آتے ہیں کہ یار وہاں گئے تھے وہ تو کچھ نہیں ہے، اپنے معیار کے ساتھ آدمی چیک کرتا ہے۔ لیکن جب آپ پوری طلب کے ساتھ امتحان پاس کرنے کا انداز اختیار کیے ہوئے جائیں تو پھر آپ کو ان خاکستروں میں سے عجیب قسم کے لال مل جاتے ہیں۔ مشکل تو ہوگی کہ وہاں سندھ چلے جائیں، تھر پار کر کے ڈیزرٹ میں چلے جائیں یا روہی میں چلے جائیں، کچھ نہ کچھ آپ کو دانش کی بات مل جائے گی۔ دانش کی بات جو ہے یہ ایسے ہی لوگوں سے ملتی ہے، کتابوں سے نہیں ملتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زاویہ باوجود اس کے کہ یہ اصل زاویہ نہیں ہے، لیکن اس کی خوبی، اس کی اسپرٹ ویسی ہی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسپرٹ سے یاد آیا کہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بہروپی آیا۔ اس نے کہا باوجود اس کے کہ آپ رنگ و رامش گانے بجانے کو برا سمجھتے ہیں شہنشاہ معظم، لیکن میں فنکار ہوں اور ایک فنکار کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میں بہروپیا ہوں۔ میرا نام کندن بہروپیا ہے اور میں ایسا بہروپ بدل سکتا ہوں کہ شہنشاہ معظم جن کو اپنے تبحر علمی پر بڑا ناز ہے دھوکہ دے سکتا ہوں، اور میں غچہ دے کر بڑی کامیابی کے ساتھ نکل جاتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا یہ بات تو ضیع اوقات ہے، میں تو شکار کو بھی کار بیکار سمجھتا ہوں۔ یہ تم جو چیز میرے سامنے لائے ہو اس کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس نے کہا نہیں صاحب، ہاتھ کنگن کو عرضی کیا، آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں اور دانش میں اپنا جواب نہیں رکھتے، میں بھیس بدلوں گا، آپ پہچان کر دکھائیے۔ تو انہوں نے کہا منظور ہے۔ اس نے کہا حضور آپ وقت کے شہنشاہ ہیں، اگر تو آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں آپ کا دینے دار ہوا، لیکن اگر آپ مجھے نہ پہچان سکے اور میں نے ایسا بیس بدلا تو میں آپ سے 500 روپیہ لوں گا۔ ظاہر ہے اس وقت 500 بہت ہوں گے۔ شہنشاہ نے کہا ٹھیک ہے، 500 میرے لیے کچھ نہیں، منظور ہے، جاؤ۔ تو وہ شرط طے کر کے چلا گیا اور پھر سوچنے لگا، گھر جا کر بھی پریشان ہوا کہ میں شیخی میں ایسی شرط بت کر آ گیا ہوں، میں کون سا ایسا روپ بدلوں کہ بادشاہ کو پتہ نہ چلے۔ پھرتا پھراتا تحقیق و تفتیش کرتا رہا۔ لوگوں سے پتہ چلا اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا میں مرہٹوں اور بہمنی سلطنتوں پر اکثر حملے کیا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا یہ سال چھوڑ کر اگلے سال پھر ان پر حملہ کرے گا۔ یہ خبر بہروپیوں کو جو واقعہ نگار تھے انہوں نے بتائی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ یہاں سے باپیادہ سفر کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا جہاں بہمنی سلطنت تھی۔ وہاں جا کر اس نے ایک بزرگ کا روپ دھارا، داڑھی بڑھا لی، سبز کپڑے پہن لیے، بڑے بڑے پن کے گلے میں ڈال لیے اور اللہ کی یاد میں ایسا مستغرق ہوا کہ بڑی دیر تک، بہت دور تک لوگوں کو اپنے اس سحر میں مبتلا کرتا رہا۔ ارد گرد کے لوگ جو تھے بابا پیر کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ لوگ آنے لگے اور طرح طرح کے چڑھاوے چڑھانے لگے، جیسا کہ ہمارے یہاں کا رواج ہے۔ دور دور تک اس کا نام آنے لگا، لیکن وہ بڑی استقامت کے ساتھ سال بھر اس ریاضت میں مصروف رہا جو بزرگ کیا کرتے تھے۔ ایک سال بعد جب اپنا لاؤ لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا پہنچا اور پڑاؤ ڈالا، تھوڑا سا خوفزدہ تھا، اور جب اس نے مرہٹوں کے پیشوا پر حملہ کیا تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بند تھے کہ اس کی فوجیں توڑ نہ سکیں۔ پریشانی کا عالم ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ شاید اس کو ناکام لوٹنا پڑے اور اس کی حکومت پر برا اثر پڑے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا یہاں پر ایک درویش ولی اللہ رہتے ہیں درخت کے نیچے، آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے جا کر ڈسکس کریں، پھر دعا کریں اور پھر لوٹ آئیں۔ شہنشاہ پریشان تھا، بیچارہ بھاگا بھاگا گیا، ان کے پاس سلام کیا اور کہا حضور میں آپ کی خدمت میں ذرا۔ انہوں نے کہا ہم فقیر آدمی ہیں،
ہمیں ایسی چیزوں سے کیا لینا دینا۔ شہنشاہ نے کہا، نہیں، عالم اسلام پر بڑا مشکل وقت ہے، جیسے انسان بہانے کیا کرتا ہے۔ آپ ہماری مدد کریں، میں کل اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو فقیر نے فرمایا، نہیں، کل مت کریں، پرسوں کریں، اور پرسوں بعد نماز ظہر۔ اورنگزیب نے کہا، جی بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے بعد نماز ظہر جو حملہ کیا، اور ایسے زور کا کیا اور جذبے سے کیا، اور پیچھے فقیر کی دعا تھی، اور ایسی دعا کہ وہ قلعہ ٹوٹ گیا اور فتح ہو گئی۔ مفتو جو تھے وہ پاؤں پڑ گئے۔ بادشاہ مرہٹوں کے پیشوا پر فتح مند کامران ہونے کے بعد سیدھا درویش کی خدمت میں حاضر ہوا۔ باوجود کہ وہ ٹوپیاں سیکھے اور قرآن لکھ کر گزارا کرتا تھا، لیکن سبز رنگ کا بڑا سا امامہ پہنتا تھا، بڑے زمرد دار جواہر لگے ہوتے تھے۔ اس نے جا کر امامہ اتارا اور کھڑا ہو گیا۔ دست بستہ کہ حضور یہ سب کچھ آپ ہی کی بدولت ہوا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، جو کچھ کیا اللہ نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا، آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں حضور۔ درویش نے کہا، نہیں، ہم فقیر لوگ ہیں۔ اس نے کہا، 2 پر گنے کی معافی، 2 بڑے قصبے، اتنے بڑے جتنے آپ کے اوکاڑا اور پتوکی میں ہیں، وہ ان کو دیتا ہوں، اور زمین اور آئندہ 5-7 پشتوں کے لیے ہر طرح کی معافی ہے۔ اس نے کہا، بابا جی، ہمارے کس کام کی ہیں ساری چیزیں؟ ہم تو فقیر لوگ ہیں، تیری بڑی مہربانی۔ اور بادشاہ مایوس ہو کے واپس جانے لگا۔ اس نے اپنے تخت کے اوپر متمکن ہو کر ایک نیا فرمان جاری کیا۔ جب شہنشاہ فرمان جاری کر رہا تھا، عین اس وقت کندن بہروپیہ اسی طرح من کے پہنے آیا۔ شہنشاہ نے کہا، حضور آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ آپ مجھے حکم دیتے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ کندن نے کہا، نہیں شہنشاہ معظم، اب یہ ہمارا فرض تھا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ تو جناب عالی، میں کندن بہروپیہ ہوں، میرے 500 روپے مجھے عنایت فرمائے۔ اس نے کہا، تم وہ ہو؟ اس نے کہا، ہاں، وہی ہوں جو آج سے 1.5 برس پہلے آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا۔ اورنگزیب نے کہا، مجھے 500 روپیہ دینے میں کوئی اعتراض نہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، جب میں نے آپ کو 2 پرگنے اور 2 قصبے کی معافی دی، جب آپ کے نام اتنی زمین کر دی، جب میں نے آپ کی 7 پشتوں کو یہ رعایت دی کہ اس میری مملکت میں جہاں جائیں، جس طرح چاہیں رہیں، آپ نے اس وقت کیوں انکار کر دیا؟ یہ 500 روپیہ تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا، حضور بات یہ ہے کہ جن کا روپ دھارا تھا ان کی عزت مقصود تھی، وہ سچے لوگ ہیں، ہم جھوٹے لوگ ہیں۔ یہ میں نہیں کر سکتا کہ روپ سچوں کا دھاروں اور پھر بے ایمانی کروں۔ تو خواتین و حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا یہ زاویہ 2 نمبر ہی صحیح، بے شک بہروپ ہی صحیح، آپ دعا کریں۔ اس میں کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے مسئلے، کچھ ایسی پیچیدگیاں، کچھ ایسے بوجھ دور ہوتے رہیں جو کسی اور طرح سے نہیں ہو پاتے۔ معزز سامعین کرام، آپ سن رہے تھے بہروپ، کتاب زاویہ سے۔ اس کتاب کے مزید ابواب جلد اپلوڈ کیے جائیں گے۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔